23واں سپارہ اور تقریباً آدھا 29واں سپارہ اور 30واں سپارہ، یہ تقریباً 1.5 سپارہ جو ہے نا یہ پڑھا گیا۔ اس میں ابتدا کے اندر ہی سورہ ملک شریف ہے، اور یہ میں نے پہلے گزارش کر دی کہ جو آخری پارے ہیں ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں، مختلف انداز میں اور مختلف شکلوں میں، مختلف پیرائیں میں اور مختلف الفاظ میں۔ یہاں پر بھی اللہ کریم سب سے پہلے تو بندے کو دعوت دیتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھ تیرا رب کون ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا تیرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں ہر چیز موجود ہے، جس کی قدرت، جس کی طاقت، جس کا قبضہ سب پر حاوی ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ پھر آگے ساتھ ہی فرمایا کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہاری زندگی اور موت پیدا کیا، تمہیں پیدا بھی کرتے ہیں، تمہیں موت بھی دیتے ہیں، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، اعمال صالحہ کا ذخیرہ کون بناتا ہے۔ پھر آگے رب کریم اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ رب فرماتا ہے تمہارا رب وہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، 7 آسمان تہ بتہ ہیں۔ اور پھر ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کہتا ہے پوری کائنات کا مشاہدہ کر لے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، یہ 6 جہتیں ہیں، ان کا مشاہدہ کر کے میری قدرت کو دیکھو، تمہیں میری قدرت میں کہیں بھی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اور اتنا واضح الفاظ میں کہہ دیا ثم ارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ رب کہتا ہے تو تھک جائے گا، تیری عقلیں تھک جائیں گی، تیری نظریں تھک جائیں گی، تیری نسل ختم ہو جائے گی، لیکن میری قدرت کی نشانیوں میں تو کوئی کمی نہیں ڈھونڈ پائے گا، کوئی کمی نہیں تلاش کر سکے گا۔ اور دیکھ لیں آج تک یہ زمین و آسمان کا نظام، دنیا میں لاکھوں آئے لاکھوں چلے گئے، یہ چل رہا ہے سب اسی ترتیب سے چل رہا ہے۔ میں اکثر نا کالج میں بچوں کو ایک مثال سمجھاتا ہوں رات اور دن کی یا سورج اور چاند کی۔ میں کہتا ہوں بیٹا جب چھوٹے تھے نا تو ایک کھیل کھیلا کرتے تھے، چھو چھوان، ایک بھاگتا ہے پیچھے دوسرا اس کو پکڑ رہا ہوتا ہے۔ آج کل اس کو جو ہے نا بچے پکڑن پکڑائی کا نام دیتے ہیں، یہ پکڑن پکڑائی۔ ہم جب چھوٹے تو چھو چھوان کھیلتے تھے۔ اللہ نے سورج اور چاند کا چھو چھوان لگایا ہوا ہے، سورج چاند کو پکڑ رہا ہے، چاند سورج کو پکڑ رہا ہے، لیکن یہ قیامت آ جائے گی پر کبھی بھی سورج چاند ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ اس نے اپنی قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا نظام ہے۔ اب دیکھیں ہماری اس دنیا میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن اس کے نظام میں تبدیلی نہیں آئی، اس کا نظام اسی سرکل میں چل رہا ہے، وہی ترتیب سے چل رہا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے تو تھک جائے گا، تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی، پر میرے نظام میں تو کمی نہیں ڈھونڈ پائے گا، تمہیں کہیں فطور نظر نہیں آئے گا۔ پھر آگے اسی سورہ کے آخر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ رب کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کر کے میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں دل دیے، کس لیے؟ کہ دیکھو تو میری قدرت، سنو تو میرا ذکر، سوچو غور کرو تو میری قدرت پر، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ کتنی حقیقت بات ہے یہ کہ ہم اللہ کی دن رات نعمتیں کھا کر، دن رات اس کے نظام میں رہ کر پھر بھی اس کے شاکر بندے نہ بن سکیں، پھر بھی اس کا شکر ادا نہ کر سکیں۔ اس طرح رب فرماتا ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض، پھر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تم کو زمین میں کھیتی باڑی چلنے کی طاقت، بنانے کی طاقت بھی دی، تم کو چلنے کی طاقت دی،
تم کو پھرنے کی طاقت نہیں، اسی زمین پر تم بڑے بڑے مکانات بناتے ہو، بڑے بڑے محلات بناتے ہو، خود ہی بنا کے خود ہی چھوڑ جاتے ہو، یہ سب میں کرتا ہوں، یہ سب میری قدرت اور اختیار میں ہے۔ تو اے بندے فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اپنے آپ کو عذاب سے کیوں نہیں بچاتا؟ سب کچھ کر جو میں رہا ہوں، مانتا بھی ہے کہ سب کچھ رب کرتا ہے، تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی ترکیب کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لے، کیونکہ کل قیامت کو پکڑنے والا بھی میں ہوں اور چھوڑنے والا بھی میں ہوں۔ یہ سورہ ملک شریف ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے سورہ نوح آ جاتی ہے، جس میں بڑی اہم چیز ہے جو شرک کا تصور ہے نا، شرک آج کل تو ایک بڑا عجیب سا تصور لوگوں کو دے دیا جاتا ہے شرک کے بارے میں کہ جی اللہ کی صفات کو غیر اللہ میں ماننا یہ شرک ہے، اور ہم سادہ لوگ بندے ہوتے ہیں، اسی ایویں پھنس جانے ہیں، یہ شرک ہے۔ وہ جی دربار پہ جانا شرک ہے جی، وہ جی ختم دلانا شرک ہے جی، وہ جی یہ کرنا شرک ہے جی، وہ جی یہ کرنا۔ پہلے شرک کی ڈیفینیشن تو سمجھیں، شرک کی تعریف کیا ہے۔ اگر صرف یہ جملہ ہو کہ بھائی جی غیر اللہ کی صفات کو غیر اللہ میں ماننا، صرف اتنی تعریف کر لیں تو دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے جو شرک نہیں کرتا، دنیا کا کوئی بندہ نہیں، کسی بھی مذہب مسلک یا فرقے سے اس کا تعلق۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ هو السمیع البصیر، میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں۔ اب یہ ہے اللہ کی صفت، تو کیا بندہ سنتا دیکھتا نہیں؟ کون سا بندہ ہے جو نہیں دیکھتا؟ کون سا بندہ ہے جو نہیں سنتا؟ اللہ کی صفت بندے میں تو آ گئی۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ دنیا میں دیکھتا ہے وہ مشرک، جو بندہ دنیا میں سنتا ہے وہ مشرک۔ اگر صرف یہ تعریف کر لی جائے کہ اللہ کی صفت کو غیر اللہ میں ماننا شرک ہے، تو دنیا کا کوئی بندہ نہیں جو دیکھتا نہیں، جو سنتا نہیں، جو بولتا نہیں، جو پکڑتا نہیں، جو چلتا نہیں، یہ ساری صفات اللہ میں بھی ہیں، تو دنیا کا ہر بندہ ہی مشرک ہو گیا۔ اصل تعریف ہی یہ غلط ہے۔ اصل اس کی تعریف یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ میں ایسے ماننا جیسے وہ اللہ میں پائی جاتی ہے، پھر شرک بنتا ہے۔ مثال کے طور پر رب دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں 4 فرق ہیں۔ ہمارے سننے میں، اللہ کے سننے میں، ہمارے بولنے میں، اللہ کے بولنے میں، ہمارے پکڑنے میں، اللہ کے پکڑنے میں 4 طرح کے فرق ہیں۔ وہ 4 فرق کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم آنکھوں کے محتاج ہیں، پہلا فرق۔ دوسرا فرق، دیکھنے کی طاقت ہو، نبی نے بدلے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت کی محتاجی اور ضرورت نہیں ہے، ہم اس دیکھنے کی طاقت کے بھی محتاج ہیں، دوسرا فرق۔ تیسرا فرق، ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں پتا اس وقت ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں ہم پتا اس وقت ہمارا فلاں عزیز کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن رب تعالیٰ کو پوری کائنات کا ایک ایک لمحے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کون سا بندہ اس وقت کہاں اور کس جگہ پر ہے۔ یعنی ہمارا دیکھنا محدود ہے، اللہ کا دیکھنا لامحدود ہے۔ یہ تیسرا فرق۔ چوتھا فرق کیا آ گیا؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر دیکھنے کی طاقت ہے تو ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ کسی نے بھی نہیں، اس کی ذاتی ہے۔ مطلب ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں وہ اس کی عطا کردہ ہیں، اور اللہ کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ اس کو کسی نے عطا نہیں کی، وہ اس کی ذاتی طاقتیں ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی نیک، کوئی عام آدمی
ایسے دیکھتا ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے تو پھر شرک ہوگا۔ ایون کہ ہم یوں تصور کریں کہ اللہ کے نبی پیارے آقا علیہ السلام بھی اپنے غلاموں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ رسول کریم ہمارا درود ہماری فریاد ایسے سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے پھر شرک ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی صفات اللہ کے لیے اور مخلوق کی صفات مخلوق کے لیے ہو تو پھر شرک نہیں بنتا۔ اب یہ جو شرک کا تصور ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے شرک کا کوئی تصور نہیں تھا، لوگ شرک نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پہ بت پرستی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، اور اس کی وجہ کیا بنی، اس کے سبب کیا بنے؟ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ 5 بھائی تھے، 5 قبیلوں کے سردار تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان سے شرک شروع ہوا۔ 5 بھائی تھے، 5 قبیلوں کے سردار تھے، لوگوں میں بڑی منتا تھی اس کی، بڑا روب تھا، بڑا خوف تھا، لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے۔ اب ان میں نا جو ان کا تھا نا یغوث درمیانہ بھائی، یہ مر گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اب جب کوئی مرتا ہے تو آہستہ آہستہ جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو نا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے نشانات بھی ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ یہ فطرت کا نظام ہے، اس کو بھی لوگ بھولنا شروع ہو گئے۔ اب دوسرے بھائیوں نے سوچا کہ بھئی آج یہ مر گیا ہے، اس کے نشانات ختم ہو رہے ہیں، کل کو ہم بھی مر جائیں گے تو ہمارے تو نشان ختم ہو جائیں گے، لہذا کوئی حل نکالو کہ ہمارے نشان سدا زندہ رہیں۔ انہوں نے اپنی پریا بٹھا لی، میٹنگ بٹھا لی، اس میٹنگ میں بٹھا کے فیصلہ کیا بھئی کون سا طریقہ ہو کہ ہمارے نشان زندہ رہیں۔ انہوں نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا بت بناؤ، اس کا بت بنا کے رکھ دو اور خود بھی منتا کرو، چونکہ تم لوگ بادشاہ ہو، سردار ہو، لوگوں میں اعلان کر دو جو منتا کرے گا اس کو انعام دیں گے، جو نہیں کرے گا اس کو قتل کروا دیں گے۔ اب بت بنا دیا گیا، رکھ دیا گیا، خود جانا شروع ہوئے اپنی نسلوں کو لے کر، اور ساتھ یہ اعلان کروا دیا بھئی جو اس کے سامنے جھکے گا اس کو انعام ملے گا، جو نہ جھکے گا اس کو مار ڈالے گا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں 2 تصور پیدا ہو گئے، ایک امید کا، لالچ کا، دوسرا خوف کہ بھئی اگر جائیں گے تو کچھ ملے گا، نہ جائیں گے تو ماریں گے۔ اب اس ڈر سے لوگ اس کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے۔ پھر دوسرا مرا، اس کا بھی بت بن گیا، پھر تیسرا بنا، اس کا بھی ایک رواج جو بنا دیا، رید بنا دی، جو مرتا اس کا بت بنا دیتا۔ اس طرح 5 بت ہو گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب 5 پہاڑوں کے اوپر نا، 5 قبیلوں کے اوپر، چوٹی کے اوپر یہ بت رکھے ہوئے تھے، لوگ جاتے منتا کرتے، اس طریقے سے یہ بت پرستی کا رواج شروع ہوا، اور وہ اس وقت سے چلا، آج تک یہ بت پرستی کا رواج موجود ہے۔ اور انہوں نے اس وقت کہا تھا لا تذرن آلہتکم، اے نوح سن لو ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کون سے خدا ہیں؟ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ہم ان کی پوجا ہمیشہ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ جو دنیا میں تیرا انکار کرتے ہیں نا، تجھے نہیں مانتے، میرے مالک ان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دے، ذلت ان کا مقدر بنا دے۔ آج تک بھی دیکھ لیں جو بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اچھا اس سے آگے چلیے، اس سے آگے ہے سورہ عبس و تولی، 30ویں پارے کی تیسری سورت۔ اس سورت کا پس منظر کیا ہے؟ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ رسول پاک علیہ السلام کے مؤذن 3 تھے،
ہمیں تو صرف حضرت بلال کا پتہ ہے نا۔ رسول پاک کے مؤذن 3 صحابہ تھے، ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ پورا نام ہے ان کا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی، حضرت عبداللہ ابن زید دوسرے مؤذن، اور تیسرے مؤذن یہ تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، بڑی خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ یہ نا ایک دن رسول پاک سے ملنے گئے۔ اب اس وقت رسول پاک کے پاس نا کچھ کافروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے سردار ان کے بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول پاک ان کو نا دین کی باتیں، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، کیونکہ نبی کا مشن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں، لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ تو رسول پاک کا بھی یہی سوچ تھی، یہی مشن تھا کہ یہ کافر ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھی راہ پہ آ جائیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم گئے، چونکہ یہ نابینا تھے، اور نابینے بندے کو توجہ زیادہ دینا پڑتی ہے بنسبت دوسرے لوگوں کو۔ رسول پاک نے تھوڑا سا ناگوار سا محسوس کیا کہ بھائی میں ان کو دین سکھا رہا ہوں، اب یہ درمیان میں آ گیا ہے، تو مجھے ان کو چھوڑ کے توجہ اس کو دینی پڑے گی، تو یہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سیدھے راہ پہ آ جائیں، تو کہیں یہ پھر واپس بھٹک نہ جائیں۔ رسول پاک نے تھوڑا سا ناگوار محسوس کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن اتار دیا، بصرت اللہ الجاءہ القامہ ما یدریک لعلہ یزکا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ماتھے پہ بل کیوں آیا جب نبینا آ گیا؟ ابس کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ آیا تو آپ نے کیوں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو کافر ہیں جن کو آپ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ جو آ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ عبس جو ہے نا، اس کو اس معاملے میں نازل ہوئی۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت آ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ لوگ ایسے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو پریشان ہوں گے۔ جو روشن ہوں گے وہ مومن ہوں گے، اور جو پریشان ہوں گے وہ کافر بھی ہوں گے اور فاجر نافرمان ہوں گے۔ یہ سورہ عبس کے اندر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کریم بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی ستاروں کی قسم، کبھی پھر آسمان کے پھٹنے کی قسم، ستاروں کے بکھرنے کی قسم۔ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے رب کہتے ہیں میں قیامت طلوع کروں گا، قیامت آئے گی، اس کا انکار نہ کرنا۔ آگے سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج کے اندر ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، بروج کہتے ہیں آسمانوں کے اوپر جو رب نے ستارے اور سیاروں کا نظام بنایا ہوا، ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ آج مستقل یہ علم ہے، اسٹرونومی، یہ علم فلکیات، یہ مستقل علم ہے، اور اس میں بروج الگ ہوتے ہیں، ستارے الگ ہوتے ہیں۔ آپ اکثر یہ دیکھیں ٹی وی کے اوپر بھی یہ چل رہا ہوتا ہے، اخبارات کے اندر بھی آتا ہے، لو جی میرا ستارہ نکال کے بتائیں جی میرا ستارہ کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ماہ جون میں فلاں تاریخ سے لے کے فلاں تاریخ تک جو پیدا ہوگا اس کا آنے والا حالات یہ ہوں گے، ستمبر میں فلاں تاریخ سے لے کے فلاں تاریخ تک جو ہوگا اس میں جو پیدا ہوگا اس کے حالات یہ ہوں گے۔ اس میں مسئلہ یاد رکھ لیں، ہاتھ دکھانا جس کو پامسٹری کہا جاتا ہے، ماتھا دکھانا جس کو علم قیافہ کہا جاتا ہے، فال نکلوانا طوطے کے ذریعے یا اور بھی کسی طریقے سے فالیں نکالنا، ان فالوں کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بندہ فال نکلوا کے اسی پر یقین کر کے بیٹھ جائے کہ ایسے ہی ہوگا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے جی، کسی بھی فعال کو نکال کر وہ چاہے ہاتھ کے ذریعے سے، یہ بڑی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک بات سنا دوں، میرے والد صاحب یار تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ میرے ابا جی کے نا ایک کزن تھے، چاچا جی بشیر ان کا نام تھا، رنگ پورے سے، یہ جمعے والے دن ان کا بیٹا جمعہ پڑھنے آتا ہے ادھر۔ ابا جی کی بڑی یاری تھی ان کے ساتھ، تو مجھے ان کے پاس لے گئے، میں چھوٹا ہی تھا، ابھی میرا خیال ہے پہلی کلاسوں میں تھا یا شاید اسکول پڑھتا تھا، اس دور کی بات ہے۔ تو وہ نا یہ پامسٹری جانتے تھے، ابا جی نے مجھے ان کے پاس لے گئے، کہنے لگے کہ پا بشیر میں چاہنا میرا پتر حافظ بنی، تے ویکھا بھلا کی یہ دی قسمت ہے کہ نہیں۔ اب وہ پا بشیر نے میرا ہاتھ دیکھا تو پریشان ہو گیا، بس کہنے لگا پا بشیر کی ہویا؟ ابا نہ کچھ، جو کچھ میرے نظر آ رہا ہے وہ اوکھا ہی کام کی ہوئے گا۔ کہ مینوں تے انج پیا لگتا ہے کہ اس منڈے نے 3 سالاں چ مر جانا، انہی زندگی 3 سال رہ گئی، یعنی میں چھوٹا سا تھا، میرا خیال ہے 7 8 سال یا 9 سال عمر ہوگی لگ بھگ، انہیں 3 سالاں چ مر جانا۔ اور میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں کہ اے ویکھ لو میرے ہاتھ، جن نے مینوں کہا سی نا 3 سالاں چ مر جانا، وہ مریا 20 سال ہو گئے، تو میں آج بھی الحمدللہ۔ تو یہ باتیں کچھ ٹیلے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کو یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور تو یہ بندہ یقین کر لے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ستاروں کا بروج کا علم یہ مستقل ایک علم ہے، میں نے بھی الحمدللہ علم قیافہ پڑھا ہوا ہے، میں بھی علم قیافہ کو جانتا ہوں، پامسٹری میں نے بھی دیکھ لیا ہے، علم العداد کو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے جی، علم نجوم کو میں جانتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ علوم پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن ان علوم پر وہی یقین اور اعتماد رکھ لینا، یہ جو ستارے نکالتے ہیں جی ساڈا ایسی ہم نے بچی کی شادی کرنے ہیں، ستارہ نکالو جی، میں الحمدللہ نکال لیتا ہوں یہ ستارے، مجھے پتہ ہے اس چیز کا، لیکن ان کو اسی طرح یقین کر کے بیٹھ جانا کہ بھئی جو انہوں نے کہا ہے ایسے ہی ہوگا۔ بلکہ ایک جگہ میں تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اتنے سب کا کام ہے ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ آ جاتا ہے۔ تو بروج ایک مستقل علم ہے، اس سورت کو سورہ بروج بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کو سورہ خدود بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ خدود آگے لفظ آ رہا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کھائیوں والے مارے گئے، خندقوں والے قتل کیے گئے۔ یہ خندقوں والے کیا معاملہ ہے؟ یہ حبشہ کے اندر ایک قوم آباد تھی، اور اس قوم کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے بھی اعلان کیا تھا بھائی میں تمہارا رب ہوں، میں کسی کو رب نہیں مانتا، تم مجھے مانو۔ اب لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، اس نے کہا بھائی جو بغاوت کرے خندق میں آگ جلاؤ، لوگوں کو خندق کے کنارے پہ کھڑا کر دو، جو بغاوت کرے اس کو پکڑو اور آگ میں ڈال دو، جو بچ جائے مجھے مان لے اس کو چھوڑ دو۔ اب بڑے سارے لوگ شہید ہوئے، اس میں نا ایک عورت تھی جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، اس عورت کو پکڑا گیا، تو عورت نے نا تھوڑا سبا ویلا کیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ مارو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو۔ تو وہ جو ماں کی گود میں بچہ تھا نا، وہ بچہ بولا، اور اس نے کہا کہ اماں تم کیوں گھبراتی ہو، اگر یہ پکڑ کے تمہیں آگ میں ڈال رہے ہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جو اس آگ میں یا اللہ کے نام پہ مر جائیں گے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ وہ شہید کہلاتے ہیں۔ پھر اس ماں نے خود ہی چھلانگ لگا دی اس آگ کے اندر، جب اس ماں نے خود ہی چھلانگ لگائی، بچہ بھی ساتھ تھا۔ اب رب تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ اب رب تعالیٰ کی پکڑ کس طرح کی آئی کہ وہ آگ جو ایک خندق کے اندر یا ایک کھائی کے اندر بند تھی، وہ آگ وہاں سے نکلی اور اس نے پورے اس علاقے کے کافر لوگوں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پر فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اللہ کہتا ہے ان کو یاد کرو، پھر آگے ساتھ ہی کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میں کہتا ہوں بچ جا، میں بڑا سخت پکڑتا ہوں، میری پکڑ بڑی ڈاڈی ہے بندے، میری پکڑ سے بچ جا۔ اور انہ هو یبدئ و یعید، یاد رکھنا تمہیں پیدا بھی اب بھی میں نے پیدا کیا ہے،
مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ میں ہی زندہ کروں گا، یہ سب میرے اور قبضے اور اختیار میں ہے۔ اس طریقے سے رب تعالیٰ نے ان سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے نا اپنی قیامت کے تذکرے فرمائے۔ آخری جو سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ جو دو صورتیں ہیں، ان دونوں میں 11 آیات ہیں، اور ان دونوں کا یہ دونوں صورتیں جادو کا بہترین توڑ ہے۔ یہ دونوں صورتیں نازل ہی جادو کے توڑ کے لیے کی گئی، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ اب رسول پاک پر جادو ہوتا ہے، وہ معاملہ تھا عورتیں چاہتی تھیں کہ حضور ہم سے شادی کر لیں، جیسے آج چلتا ہے، اور خدا را ان لوگوں سے بچو جو لوگ جاتے ہیں جی ہماری پسند کی شادی ہو جائے، جی ہمارے بچے کی، ہماری بچی کی فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں، یہ دنوں کا کھیل ہوتا ہے، بس وقتی طور پر وہ موکلات کے ذریعے جو ہے نا وہ گیم کر دیتے ہیں، جب ان کا اثر ختم ہوتا ہے پھر تباہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ جو لکیر اللہ نے لکھ دی ہے اس کو کوئی ٹھا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے نہیں لکھا اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ یہ دنوں کا کھیل ہوتا ہے، لو جی تمیز کر لو، اتنے پیسے لے لو تے ہمارا۔ آج کل تو لوگ پیسے لے کے جانے لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، رسول پاک پر بھی جادو کیا گیا۔ اب کیا تھا، انہوں نے پتلا لے کے، بال لے کے عورت کے، اس کے اوپر لپیٹے پتلے کے اوپر، اور 11 گرے لگائیں اس نے۔ اب رسول پاک علیہ السلام کو تھوڑا سا اس کا احساس ہوا، چلو جی اس طرح کا کام، اللہ نے فوراً یہ دو صورتیں نازل فرما دی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ 11 آیتیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ فلاں جگہ پہ پتلا ہے، اس کو نکالیں، ایک آیت پڑھیں اور ایک گرہ کھول دیں، پھر ایک آیت پڑھیں، پھر ایک گرہ کھول دیں، پھر ایک آیت پڑھیں، پھر ایک گرہ کھول دیں۔ اس طرح 11 آیتیں اور 11 ہی گرے تھیں۔ رسول پاک علیہ السلام ایک آیت پڑھتے گئے، گرہ کھولتے گئے، جادو کا توڑ ہوتا گیا، حل ہوتا گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو آپ اکثر یہ سوال کرتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں خیال بڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دے وسوسے بڑے ہوتے ہیں، ان کا حل بھی یہی دو صورتیں ہیں۔ جو جادو ٹونا ہے ان کا حل بھی یہی دو صورتیں ہیں۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، جی تویز کر دو جی، یہ دم کر دو جی، جادو ہو گیا جی، جن آ گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک نسخہ میں دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، کرنا تم شروع کر دو، اگر تمہارا کچھ ہو گیا تو مجھے کہنا۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ ہر روز اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جو کرنے والا کام ہے وہ ہم کرتے ہی اور ادھر ادھر دوڑ لگاتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، الہ العالمین یہ پورا مہینہ ہم تیرے محبوب کا، یہ تیرے محبوب پہ نازل ہونے والی کتاب، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اگر تو بات کریں حق کی، اس کا حق ادا کرنے کا، تو وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ بس صرف اپنے مقدر جگانے کے لیے تیرا قرآن پڑھتے بھی ہیں، تیرا قرآن سنتے بھی ہیں، تیرے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں اپنے قرآن سے، اپنے کلام سے جوڑ دے، اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ماہ رمضان کی برکتیں اور بہانے ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ 27ویں رات بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج ختم قرآن بھی ہوگا اللہ کے فضل سے، اور انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی محفل پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ محفل شبینہ ہمارا آلریڈی روٹین میں چلتا ہے۔ بس مختصر سا ختم پاک ہوگا، ختم شریف کے بعد تبرک شریف کا اہتمام ہے۔ وہ اتنا ٹائم ہو جانا ہے کہ ہم نے اپنے سپارے کی روٹین میں آ جانا ہے، جو 6 سپارے بھی انشاءاللہ العزیز پڑھے جائیں گے، اس میں بھرپور احباب شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کی حاضری قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے فضل سے، تیرے کرم سے تیرا دین سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ مولا کریم ہم سب کی اس کوشش کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ اللہ میرے اللہ اس کوشش سے
جو نتائج حاصل ہوئے مولا کریم، جو سیکھا ہے، جو سنا ہے، جو کہا ہے، میرے مالک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماہ سیام کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک یہ تیرا مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے، اختتامی دن چل رہے ہیں، الہ العالمین جو 2-4 دن باقی ہیں میرے مالک اس کی بہاریں نصیب فرما، آئندہ زندگی میں پھر ماہ سیام عطا فرما۔ الہ العالمین محافل شبینہ کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نماز تراویح کے اندر پڑھا گیا، سنا گیا۔ مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے نکمے ہیں، پر سب تیرے فضل سے چل رہا ہے، تیرے کرم سے چل رہا ہے۔ مولا کریم اپنے کرم سے، فضل سے ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔